چینی کمپنیوں کی تیار کردہ کرونا وائرس کی 4 ویکسینز انسانی تجربات کے قطعی مراحل میں ہیں۔ چین کے ڈرگز کنٹرول سوسائٹی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ ان میں سے 3 ویکسینز نومبر تک عوامی استعمال کے لیے دستیاب ہو جائیں گے۔ تیسری ویکسین کی ٹرائلز آسانی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امکان ہے کہ نومبر یا دسمبر تک عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ چینی CDC کے بائیو سیفٹی ماہر گاؤزو نے انکشاف کیا ہے کہ وہ خود گزشتہ اپریل میں بھی ان 4 میں سے ایک ویکسین کو لیا ہے اور اب تک ان میں کوئی غیر معمولی علامت نہیں دیکھی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 4 میں سے کون سی ویکسین انہوں نے لی تھی۔ موتیوں کے شہر حیدرآباد کو رہنے اور کام کرنے کے معاملے میں ملک کے بہترین شہر کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ JLLCT مومنٹو انڈیکس 2020 میں دنیا کے بہترین شہر کا درجہ ملنے کے بعد تاریخی شہر کو اب ان 30 شہروں میں شامل کیا گیا ہے جو رہنے اور کام کرنے کے لیے ہندوستان میں بہترین شہر شمار کیا گیا ہے۔ یہ درجہ ویب سائٹ holiday.com کے سروے کے حصے کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ ویب سائٹ مسافرین کو ان کے ترجیحات کے مطابق صحیح منزل کی تلاش اور رکاوٹ سے پاک چھٹیاں منانے کے منصوبے میں مدد دیتی ہے۔ اس سروس میں حیدرآباد کو سرفہرست رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد کو 5 میں سے 4 اسکور حاصل ہوئے ہیں۔ اس شہر نے ممبئی، پونے، بنگلورو اور چنئی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے لاک ڈاؤن کے دوران زائد برقی بلز حاصل ہونے والوں کے بلز پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے سبب برقی میٹرز کی ریڈنگز نہیں لی گئی، 3 ماہ کے بل عائد کی گئی، جس کی وجہ سے زائد برقی بل عائد ہوئے ہیں۔ KCR نے واضح کیا ہے کہ بلوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے لیے 3 کے میٹر ریڈنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی آج ہی وہ احکامات جاری کریں گے تاکہ مجموعی طور پر برقی بل میں کمی لائی جا سکے۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس اور کانگریس کی توجہ دہانی پر چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا۔ مرکزی حکومت اور دہلی پولیس کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا دہلی فساد۔ اگر دہلی پولیس نے ایماندارانہ کردار ادا کیا ہوتا تو دہلی فساد ہوتا ہی نہیں۔ جناب سراج طالب، صدر دہلی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سینکڑوں گھر نظر آتش ہونے کے بعد 53 جانے کے بعد جس طبقے کے خلاف فساد کی سازش کی گئی تھی، اسی طبقے کے لوگوں کی گرفتاریاں پے در پے چل رہی ہے۔ تمام شواہدات کے باوجود کپل مشرا پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پچھلی رات GNU کے مطابق طلبہ لیڈر ڈاکٹر عمر خالد کی گرفتاری بھی اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہے کہ جس طرح خالد سیفی، میران حیدر، آصف اقبال تنہا وغیرہ کو بے قصور گرفتار کر کے الزام میرٹ دیے گئے ہیں، اسی طرح عمر خالد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ عمر خالد گاندھی اور امبیڈکر کے آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ڈاکٹر عمر خالد کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے اتر پردیش میں پارٹی کارکنوں کی پولیس کی طرف سے ہراسانی کیے جانے کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے شکایت درج کی ہے اور کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ اتر پردیش پولیس کو اپنی ہراسانی بند کرنے کی ہدایت دے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا الیکشن کمیشن کے ذریعے تسلیم شدہ ایک سیکولر جمہوری سیاسی پارٹی ہے۔ اتر پردیش حکومت اپنی پولیس فورس کا استعمال کرتے ہوئے پارٹی کو دہشت گرد اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پارٹی یوگی حکومت کی غیر جمہوری اور متعصبانہ کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھاتی آ رہی ہے۔ پولیس SDP کے دفتر میں گھس جاتی ہے، دستاویزات اور آفس اسٹیشنری غیر قانونی طور پر لی جاتی ہے۔ پولیس اپنی منمانی سے بار بار پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کو تحویل میں لیتی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر MK فیاضی نے اپنے بیان میں سوامی اگنیویش کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ
فزیشینز کے خلاف صف اول کے جنگجو سوامی اگنیویش کا انتقال سیکولر ہندوستان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ سوامی جو ہمیشہ سیکولرزم کے لیے آواز بلند کرتے رہے تھے اور وہ بلا شبہ سنگھ پریوار کے جسم کا کانٹا تھے، یہاں تک کہ ہندوتوا طاقتوں نے متعدد بار ان پر جسمانی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوامی اگنیویش نے سماجی انصاف اور دیے کچلے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے سماجی جمہوریت کے نظریے کا ساتھ دیا۔ سوامی اگنیویش ایک سماجی مسلح تھے۔ انہوں نے ہریانہ کے وزیر تعلیم، استاد، وکیل وغیرہ کی حیثیت سے اپنی قابل ستائش خدمات کے ذریعے عوام کی توجہ حاصل کی تھی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے UGC نیٹ امتحان 2020 کی تاریخ میں 14 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ امتحان پہلے 16 دسمبر کو منعقد شدنی تھا۔ ایجنسی کے مطابق 16، 17، 22 اور 23 ستمبر کو دوسرے امتحانات کی وجہ سے UGC نیٹ امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ UGC نیٹ کی سبجیکٹ اور شفٹ کے لحاظ سے شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ایڈمٹ کارڈ، امتحانات کی تاریخیں، رول نمبر، ایگزامینیشن سینٹرز اور دیگر معلومات جلد جاری کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ugc.nta.nic.in سے عنقریب حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں متاثرین کی تعداد 2060 ہو گئی۔ اس طرح بحیثیت مجموعی تعداد 1,60,571 ہو گئی ہے۔ ریاست میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 2 اموات ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 988 ہو گئی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے 2180 مریض روب صحت ہوئے، جس کے بعد روب صحت ہونے والوں کی تعداد 1,29,180 ہو گئی ہے۔ GHMC حدود میں سب سے زیادہ 277 معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی میں 140، کریم نگر میں 135، ورنگل اربن ضلع میں 108 اور سدی پیٹ ضلع میں 106 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج ذیل کیے گئے ہیں۔ نامور گلوکار SP بالا سبرامنیم کی صحت اب پہلے سے ٹھیک ہے۔ ان کے فرزند SP چرن نے گلوکار کی صحت کے معلومات فراہم کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز ان کے والد کو اٹھا کر بٹھا رہے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر سے 15 تا 20 منٹ تک بات چیت بھی کی ہے۔ فزیوتھراپی کا عمل بھی جاری ہے۔